پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، تمہیں صبر سکھانے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعتاً جو صبر یہ ماہ رمضان ہمیں سکھا جاتا ہے نا لوگوں، کوئی اور ایسا صبر ہمیں پڑھا تو سکتا ہے کہ صبر کیا کرو یہ اتنا ثواب ہے، صبر کیا کرو اس کا یہ فائدہ ہے۔ صبر پڑھانے والے تو بہت ہوں گے، صبر سکھانے والا کوئی ہوتا ہے جو پکڑ کے ہمیں صبر کی راہ پہ لا کے کھڑا کر دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ ہے وہ ماہ رمضان۔ اور صبر سے یقین مانے یہ دنیا کی زندگی بھی جنت بن جاتی۔ انسان بہت سی مشکلات میں، پریشانیوں میں جب ان کا شکار ہوتا ہے تو صبر کا پیمانہ اگر چھوٹ جائے تو زندگی جہنم بن جاتی۔ صبر یہ ہے کہ جے سوہنا میرا میرے دکھاں وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہ انسان کی پھر ہر لمحہ خوشی کی کیفیت ہو، غم ہو، دکھ ہو، اس کی توجہ رب کی طرف رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے جس حال میں راضی ہے میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو یہ صبر سکھانے آیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوک ہے، پیاس ہے، سب کچھ پاس پڑا ہے، لیکن ایک ہی سوچ، ایک ہی تصور، ایک ہی ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، انسان اس سے بچا رہتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، انسان صبر کرنا سیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں والصبر ثوابہ الجنہ، کہ جو صابرین میں آ جاتا ہے تو پھر لوگوں یاد رکھو والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جنت ہے، صبر کی جزا جنت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر کہ جہاں نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ گھاٹا ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، زندگی ایک ہی کیفیت کے ساتھ، جوانی ہی جوانی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ جنت کا وہ گھر آقا فرماتے ہیں صبر کے ذریعے سے ملے گا۔ اور صبر کہاں سے ملے گا؟ یہ ماہ رمضان تمہیں صبر پڑھائے گا نہیں، تمہیں صبر کی راہ پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ یہ ماہ رمضان کی ایک امتیازی خصوصیت آقا نے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے کہ لوگوں کے غم تمہیں محسوس ہوں، تمہارے دلوں میں لوگوں کی محبت پیدا کرنے کا، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا میں قحط کی ایک فضا پیدا ہو گئی اور لوگ ایک ہی شہر کا رخ کرتے تھے جہاں ان کو یقین تھا کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا، وہ شہر مصر تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، اور آپ نے قحط کے لیے پہلے سے ہی بہت سارا غلہ اور اناج اکٹھا کر لیا تھا۔ پوری دنیا میں قحط تھا، بھوک تھی اور مفلسی کی کیفیت تھی، لوگ فاقوں سے مر رہے تھے، لیکن مصر کا عالم یہ تھا کہ وہاں ہر قسم کی غذائی اجناس وافر مقدار میں موجود تھی۔ حضرت یوسف کا جب دسترخوان لگتا تو اس میں درجنوں قسم کے کھانے پڑے ہوتے، لیکن آپ کے جو معتقدین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت یوسف کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ آپ ایسی خوشحالی کے دور میں بھی کہ دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے سجا ہے، آپ چند لقمے لے کر اٹھ جایا کرتے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، کیا کسی شے کی کمی ہے یا کوئی ڈر ہے کہ زیادہ کھانے سے کہیں غلہ اناج کم نہ ہو جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا وجہ فقط یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھوک ہے، پوری دنیا میں افلاس ہے، غربت ہے، لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ مصر کی جانب آ رہا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، پھر جو آتا ہے میں اسے خالی نہیں جانے دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں خود کو بھوکا رکھتا ہوں تاکہ بھوکوں کا احساس میرے دل میں کبھی ختم نہ ہونے پائے، کہ جب میں خود بھوک کا شکار رہوں گا تو بھوکوں کا دکھ اور بھوکوں کی تکلیف کو میں محسوس کر سکوں گا۔ پھر کوئی بھوکا
میری دہلیز سے خالی واپس نہیں جائے گا۔ میں پیٹ بھر کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا تاکہ بھوکوں کا دکھ اور ان کا احساس میرے دل میں زندہ رہے۔ سامنے محتشم پورا سال ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے رہے، جب دل کرتا، جو دل کرتا، جتنا دل کرتا ہم کھا لیتے، صبح دوپہر شام۔ ہم اس چیز کا احساس ہی نہیں کر پاتے تھے کہ ہمارے دائیں بائیں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں۔ ہم جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر دوسروں کی بھوک کا احساس کہاں محسوس ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں 1 مہینہ ایسا دے دیا کہ پوری دنیا میں بسنے والے کلمہ گو لوگ، وہ امیر ہیں، غریب ہیں، شاہ ہیں، گدا ہیں، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے، صبح سے لے کر شام تک اللہ نے بھوکا رکھا تاکہ ان کو احساس دلاؤں کہ یہاں دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ تم جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو تو ان کو 1 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے دلوں میں بھوکوں کا احساس زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے تاکہ غمخواری کا جذبہ پیدا ہو، لوگوں کا احساس دل میں پیدا ہو جائے۔ تو آقا فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ کہ لوگوں یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کی اس میں صفت دیکھیں، آقا فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سن لو لوگوں، ذخیرہ اندوزو، لوگوں کو لوٹنے والوں، لوگوں کی جیبیں، لوگوں کی جیبوں پر حملہ کرنے والوں اور ذخیرہ اندوزی کر کے بازار میں خود ساختہ ایک مہنگائی کی کیفیت پیدا کرنے والوں، سن لو کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ کیوں اتنے خزانے جمع کرنا چاہتے ہو؟ کیوں دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیوں لوگوں کی مجبوریوں کے ساتھ کھیلنا تمہارا مشغلہ بن چکا؟ رب تو کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اس مہینے میں ماہ رمضان میں یزاد فیہ رزق المؤمن میں نے تمہارا رزق پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے۔ رب تمہیں گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے کہ تمہارے رزق میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ پھر کیوں لوٹنا چاہتے ہو لوگوں کو؟ کتنے دکھ کی بات ہے، رب بڑھا رہا ہے رزق، اور یہاں ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ یہاں آج کا تاجر لوگوں کو لوٹ لینا چاہتا ہے، ان سے ان کا مال ہتھیار لینا چاہتا ہے، چاہے جھوٹ بول کر، چاہے دھوکہ دے کر، چاہے ملاوٹ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے۔ یہ کس کی عادت ہے؟ یہ شیطانی صفات ہیں، شیطانی صفات ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی قسم جو فقط اپنے پیٹ پر ہاتھ ماریں، جن کو اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر ہر وقت ان کو لاحق رہے اور امت کا درد محسوس نہ کر سکیں، فقط اپنے خزانے بھریں، فقط اپنی تجوریاں بھریں، کبھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کبھی ملاوٹ کرتے ہیں، کبھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ لوگ صحیح پوچھیں تو وہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اتنا خوبصورت مہینہ کہ جس میں اللہ بخشنا چاہ رہا ہے، جس میں اللہ رحمتیں دے رہا ہے، یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا رہا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا گیا اور تو خود شیطان بنا ہوا ہے، اور لوگوں کو طرح طرح سے تو خود ساختہ مہنگائی کر کے لوٹنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہرگز جو ہے کوئی بندہ ایسا کام نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق میں اضافے کی ذمہ داری لے لی ہے کہ میں سب کا رزق بڑھا دوں گا اس مہینے میں۔ تو جو ایمانداری کے ساتھ چلے گا، پوری زندگی تہیا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کا رزق وافر مقدار میں اس کو عطا کرے گا۔